اوپر مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم نیک ہیں پھر بھی ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ امتحان ہے، اس امتحان میں ہمیں پریشانی ہے۔ تو ایک دعا تعالیٰ نے قرآن کریم میں، جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، تو ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، اس دعا کو پڑھو، اللہ تعالیٰ فوراً فرشتے کو بھیجے گا اور آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے، جب بھی کوئی مصیبت میں گرفتار بندہ، کوئی مصیبت زدہ انسان اس آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر فوراً اس بندے کی مدد کروا دیتا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ دعائیں وغیرہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، تو دعا تو کرنا چاہیے، ایک اچھی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے پریشان ہو چکے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ مصیبتوں میں گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان مصیبتوں سے نکلنا دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں۔ تو جب ہم بالکل پریشان ہو جائیں، پریشانیوں میں بری طرح سے پھنس جائیں، تو پھر ہمارے سامنے کیا آپشن ہوتا ہے؟ صرف ایک اللہ کا در، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا جو طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ رونگ طریقے اپنا رہے ہوتے ہیں، غلط طریقوں کو ہم اپنا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں نا۔ ورنہ آپ سوچ کر دیکھو، جو اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں مصیبت پریشانی میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو اگر ہمارے اوپر پریشانی مصیبت آ رہی ہے تو آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ پریشانی مصیبت ہمارے لیے کوئی بھلائی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں مصیبتوں میں ملوث کیا ہے۔ ورنہ ایک ماں اپنے بچے کو روتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، تو ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمارے لیے غلط فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں مصیبت میں کیسے گرفتار کر سکتا ہے؟ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ گناہوں کے سبب، ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، آقا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ تو تمام پریشانیاں بعض مرتبہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ کنڈیشن کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے جو نیک بندہ ہوتا ہے، کیونکہ نیک بندے کے اوپر مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم نیک ہیں پھر بھی ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ